اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، میں ہوں جواد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جادی پروڈکشن یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، صحرا عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نما بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک معمولی چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا؟ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں کے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ آج سے ہزاروں سال قبل اشوریا اور بابل کی کتب میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں سہو کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کی کھوج سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام میں یہ قوم بھی شامل تھی۔ قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نو کی اولاد میں سے تھا، اس لیے انہیں کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا نے جنوبی عرب کے تمام قبائل کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب سبا ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس کے علاقے مصر، شام، ایران اور ہندوستان تک پھیل گئے تھے، جہاں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ تقریباً 1100 قبل مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی کو ترک کر دیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سیلاب کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سارا علاقہ خوشبو سے معطر رہتا تھا۔ اللہ نے اس علاقے کو بلدہ طیبہ قرار دیا تھا، لیکن بعد میں قوم سبا نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اس جرم کے بدلے اللہ نے ان پر صحرائی چوہوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے عظیم مارب ڈیم کو نیچے سے کھود کر تباہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پانی کا ریلا آیا اور بستی تباہ ہو گئی۔ قوم سبا کی خوبصورت بستی اور باغات سیلاب کی نظر ہو گئے اور قوم سبا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو ان کے عروج سے گرا کر فنا کے گھڑے میں ڈال دیا، جہاں سے پھر کوئی قوم
کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، قوم سبا کا انجام ایک عظیم عبرت ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔